دین اسلام کی تمام عبادات سے غرض اور مقصود کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالحہ، دین اسلام کی تمام عبادات سے غرض اور مقصود کیا ہے؟ تقوی کا نور نصیب ہو جانا، تقویٰ نصیب ہو جانا۔ عبادات کا یہ غرض و غایت ہے۔ عبادت بندہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ اسے تقوی کا نور نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو لہٰذا حج کرنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ قرآن پڑھنا ہے، دیگر اعمال صالحہ، تمام عبادات کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ لہٰذا تمام عبادات کا مقصود یہ ہوا کہ ہم متقی بن جائیں۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوارنا چاہتا ہے، ہمارے باطن کو بھی سنوارنا چاہتا ہے تقوی کا نور دے کر۔ اب بزرگان دین سے پوچھا کہ آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو بزرگان دین اس کی جامع اور معنی تعریف کرتے ہیں، اور جامع الفاظ میں بزرگان دین فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ جدھر جانے کا رب نے حکم دیا وہاں سے غیر حاضر نہ رہے، اور جہاں سے رب نے روکا وہاں پر حاضر نہ ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کہ جہاں بندے کو حکم ملا کہ تو چلا جا، وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رب نے حد لگا دی کہ تم نے وہاں پر نہیں جانا میرے بندے، فلاں چیز سے اعراض کرنا ہے، وہیں سے رک جانا بندہ مومن کا کام ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ ندا کا جو لفظ ہے نا، ندا کی لذت سے، یعنی لفظ ندا کی لذت سے، یا ایھا الذین آمنو، یہ ہے نا اے ایمان والو۔ رب نے یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں روزے رکھو، رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو۔ کسی قوم کو، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے رب نے مخاطب نہیں کیا، صرف یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے امتی ہو، اے میرے بندو، اے ایمان والو۔ کسی قوم کو یا ایھا الذین سے مخاطب نہیں کیا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں لفظ ندا کی لذت سے عبادت کی مشقت اور عبادت کی محنت اور عبادت کی تکلیف کو زائل کرنا مقصد ہے کہ میرے بندے شوق سے میری عبادت کر سکیں، اس لیے فرمایا اے ایمان والو۔ لوگوں نے کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، لوگوں روزے رکھو، تلاوت قرآن کرو۔ رب فرما سکتا تھا کہ اے لوگوں روزے رکھو، تم پر فرض ہے، مگر نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لفظ ندا سے، یہ ندا کی لذت سے عبادت کی مشقت اور تکلیف کو زائل کرنا مقصد۔ انداز محبت اس لیے اپنایا، یا ایھا الذین آمنو کہا، مخاطب کیا مومنوں کو، اس لیے مخاطب کیا کہ تم پر روزے کا کوئی بوجھ نہ رہے، روزہ رکھنا بھی تم پر آسان ہو جائے۔ اللہ تو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا روزے کا بوجھ ختم کرنے کے لیے میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ تو میں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں روزے رکھ لو، میں نے کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، امتیوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔